آپ دی شہادت ہو گئی۔ ادھر جو یزیدی سن انہاں دے نعرے بازی، ڈول، یہاں تک بھی روایت دے اندر آندا ہے کہ کنجریاں کول سن، انہوں نے نچائیاں، جشن منائے، خوشی منائی کہ سانو فتح ہو گئی ہے، لیکن انہاں لعنتیاں نو پتہ نہیں فتح تو کس دی ہو گئی ہے، نام کس دا قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ کلمہ تو امام علی مقام امام حسین پاک دے نانے دا پڑھیا سی، اور نانے دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں ستی ساں، خواب دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعنا فی المنام وعلی راسہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال شہت قتل الحسین آنفا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا خواب دے اندر تو سرکار پاک دے سر مبارک دے اندر زلفاں دے اندر غرد و غبار ہے، اور ریش مبارک داڑھی مبارک دے اندر بھی غرد و غبار ہے۔ اور میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرد و غبار، یہ مٹی کیسی سر تے زلفاں تے اور داڑھی مبارک دے اندر بھی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، آج میرا حسین قتل ہو گیا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا ہے، اجی کربلا تو آ رہا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ فرما دی نے کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین پاک دی ولادت ہوئی سی، تو کربلا والی مٹی جو جبریل امین نے سرکار دی بارگاہ پیش کیتی سی، وہ سرکار پاک نے او مینوں دیتی سی کہ جدوں یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھنا کہ میرا نواسہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماندی نے کہ جس وقت خواب دے اندر ویکھیا سرکار پاک دی زیارت ہوئی، غرد و غبار داڑھی مبارک تے بھی ہے، زلفاں تے بھی ہے، بال بکھڑے نے، اور آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے حسین نو میری امتیاں نے قتل کر دیتا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ فرما دیے نے کہ میں جدو اٹھ کے اس سے مٹی نو دیکھیا، شیشی دے اندر مٹی بند سی، پہلے دیکھ دی ساں مٹی سی، جدو ادو اٹھ کے ویکھیا تو مٹی خون بن چکی سی، وہ مٹی خون بن چکی سی۔ پھر میں وہ خواب اور وہ مٹی نے ویکھ کے سمجھ گئی کہ امام علی مقام امام حسین پاک شہید ہو گئے۔ ایک یہ روایت، ایک دوسری روایت اسی طرح ملتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین پاک دی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرما دیں کہ جس وقت یزیدیاں نے میرے بھتیجے، بھائی، بھانجے، بیٹے، یہاں تک کہ سب نو شہید کر دیتا، شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین او بیمار سن، بسترے تے سن، رات دی تاریخی سی، ادھر جشن منائے جا رہے سن۔ اس طرح بھی روایات دے اندر مختلف روایت نے، لیکن اتنے ساڈے بزرگاں نے یہی فرمایا کہ ادھر یزیدی سن، لالچ دے پجاری کتے سن، پر ادھر حسینی سن۔ جس وقت جو بندہ لالچی ہوئے اس دے اندر عجیب لالچ ہوندا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کربلا دے اندر کچھ بھی ہویا ہوئے گا، خیمہ نو اگ بھی لگائی جا سکتی ہے، مال جو سی وہ بھی لٹھیا گیا، یہ بھی منن چھا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی روایات ملدیاں نے کہ جس وقت رات دی تاریخی سی ادھر جشن منایا جا رہا سی، ادھر سیدہ پاک فرماندیاں نے کہ میرے سامنے لاشاں سن خیمے دے اندر، میرے بھائی حسین دی بھی لاش سی، علی اکبر پاک دی لاش، اور میرے بیٹا آن محمد دی لاشاں سامنے سن، میرے بھتیجی عباس دی لاش سامنے سی، حضرت عبداللہ سب دی لاشاں سامنے پیاں سن۔ لیکن اچانک کی میں بیٹھی ساں، کی سوچ رہی ساں کہ نانے دے دین تے قربان ہو گئے نے، اچانک کی دیکھ دیا گھوڑا سوار تشریف لا رہا ہے، گھوڑے تے کوئی سوار ہے وہ آ رہا ہے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دیکھاں کون تی ہے جڑا اج ایک خیمے دے اندر آ گیا ہے۔ یہ جس وقت شام غریباں دی رات آ رہی ہے، 10ویں دا دن 11ویں دی رات ہے، جدو اس وقت میں دیکھ دیا کون ہے، نقاب کیتا ہے، گھوڑے تے سوار ہے، گھوڑے تو تھلے اترے، جدو قریب ہوئے میں پہچان کی یہ تو میرا نانا مصطفیٰ ہے۔ سرکار پاک خیمہ دے اندر تشریف لائے تو میں عرض کر دیا کہ نانا ویخ
میرا ویر حسین دی لاش پئی ہے، پھر اشارہ کر دیا ویخ میرے بتیجی علی اکبر دی لاش ہے، جو تشبیہ مصطفیٰ جو آپ دی تشبیہ ہے یہ اس دی لاش ہے۔ نانا اے میرے بچے اون محمد پے نے، اے نانا اے دیکھ غازی عباس پیا ہے، اے دیکھ میرا بتیجا قاسم پیا ہے، اس دی لاش سامنے ہے۔ اور میں رو بھی رہی ہوں اور نانے دی بارگاہ وچ عرض بھی کر رہی ہوں کہ نانا تسی ہون آئے ہو کہ ہون انہاں دے کول بدلہ بھی لینا ہے۔ میرے نانے جان نے جواب دیتا کہ بیٹا زینب پاک میں ہون نہیں ہے، میں تی صبح دا اتھے موجود ہاں کربلا دے اندر، صبح دا دیکھ رہے ہاں کہ میرے نواسے کس طرح کٹ رہے نے میرے دین تو اور کس طرح قربان ہو رہے نے، میں تی صبح دا دیکھ رہے ہاں۔ سیدہ پاک فرماندی نے کہ نانے دے سینے دے نال لگی اور ڈھواں نکل گئی کہ نانا جان اے دیکھ ویراں دی لاشاں بھی نے، انہاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے۔ میرے نانے جان نے یہی جواب دیتا کہ بیٹا رونا پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میرے تے نازل فرمایا ہے اور اللہ دا حکم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ شہید جو اللہ دی راہ تے فوت ہوندا مردہ ہے، قتل ہو جاندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہوندا، انہوں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ جو اللہ دی راہ تے قتل کیتا جاندہ وہ مردہ گمان بھی نہ کرو تو زندہ ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی زینب سیدہ پاک فرما رہی ہیں کہ نانا جان نے بھی وصیت فرمائی کہ رونا نہیں پٹنا نہیں، اس سے صبر کرنا ہے، اگے اس تو اور بھی بہت بڑی امتحان نے، اس تو اور بہت بڑی امتحان نے۔ سیدہ پاک فرما دی نے کہ جدو 11 دا دن ہویا نا تو یزیدیاں نے اونٹ ذبح کیتا، اونٹ ذبح کر کے جشن بھی منا رہے نے اور اونٹ ذبح کر کے سالن تیار کیتا۔ جدو سالن کھان لگے تو سالن تمام او خون بن گیا اور بہت ہی بدبودار سالن بن گیا کہ کھان دے قابل نہیں ہے۔ ایک یزیدی اگے بڑھیا، غازی بیمار عابد دے آکھے منہ تے تھپڑ ماریا اور غازی نے پوچھا کہ تو میرے تھپڑ کیوں ماریا؟ سیدہ پاک فرما دی نے کہ میں اگے بڑھی ایتی بیمار ہے امام زین العابدین، اس دے آکے تھپڑ کیوں ماریا؟ انہیں کیا پتہ نہیں سواری بیمار سی تے سانو دس دینا سی کہ بیمار سی سواری، اسی اس نو ذبح نہ کر دے، اسی ذبح کیتا، اتنی محنت کیتی، سالن تیار کیتا لیکن سالن خراب ہو گیا۔ میرے غازی بیمار نے، غازی عابد نے، غازی زین العابدین پاک نے، آپ نے جڑا جواب دیتا تاریخ دے اندر لکھن والا ہے اور تاریخ دی اوراق اٹھا کے دیکھو، تاریخ دے اندر لکھیا گیا ہے اور ساڑا ایمان و عقیدہ بھی یہی ہے۔ میرے غازی عابد نے فرمایا کہ جو بیمار ہوندا وہ کول آ جاندہ اللہ انہوں نے شفاواں دے چھڑدا ہے۔ تسی تے کہندے جانور بیمار سی، بیمار تے کوئی جانور ہے ہی نہیں سی، تسی کیڑے جانور دی گل کر رہے ہو؟ اور کس اونٹ نو ذبح کیتا؟ انہاں کے قطار دے اندر جڑے تیسرے نمبر تے سی، آپ نے فرمایا کہ میرے ویر علی اکبر دی سواری سی، میرے ویر علی اکبر دی سواری سی جس نے تسی ذبح کیتا ہے اور اس دا گوشت کس طرح تسی کھا سکدے ہو؟ یہ تے میرے ویر علی اکبر دی سواری سی۔ پیارے محترم بھائیو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی زینب اس تو اگے اور بھی بڑے امتحان آنے نے پر تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور غازی بیمار زین العابدین بھی صبر دی تلقین فرمانا، وہ بھی صبر کرنا ہے۔ ہن انہاں تواڈے تے